آپ کی رائے میں کتنے فیصد امکان ہے آج کی تاریخ میں کہ میکسیمم نومبر تک الیکشن ہو جائے گا؟ میکسیمم نومبر میں نے اس لیے کہا کہ اپنی مقررہ تاریخ سے 2 دن پہلے بھی اسمبلی توڑیں گے تو 10 اگست کو توڑیں گے تو 10 نومبر تک الیکشن ہونا ہی ہونا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نومبر تک الیکشن ہونے کا زیادہ امکان ہے یا باوجود نہ ہونے کا زیادہ امکان ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ اتنا تھوڑا ٹائم نہ میاں نواز شریف اتنی جلدی کمپین کر سکتے ہیں، نہ اتنی جلدی ٹکٹ تقسیم ہو سکتے ہیں، نہ اتنی جلدی الیکٹیبل جو ہیں وہ سائڈیں بدل سکتے ہیں. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ نون دوراہے پہ کھڑی ہے. اگر تو نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی حکومت نے یہ جو ابھی پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں، آئی ایم ایف سے لون لیا ہے، کچھ ریلیف دیا ہے پیٹرول میں، اور ایک گڈ تاثر کے ساتھ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ تھوڑی دیر قائم رہے گا. لیکن اگر یہ ٹائم لمبا ہو جائے، کوئی طرف جانا پڑے گا، پھر قرضوں کا اسی طرح بوجھ ہوگا، پھر حالات خراب ہوں گے، اور نگران حکومت کا بھی ہو سکتا ہے الزام نون پہ ہی چلا جائے، تو یہ بڑے مسائل ہوں گے. تو دونوں طرف ان کے گڑے ہیں. اگر وہ جلدی کرواتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کے الیکٹیبل توڑنا مشکل ہوگا اور ووٹ بینک توڑنا مشکل ہوگا. اگر وہ دیر سے کرواتے ہیں تو مہنگائی اور جو آئی ایم ایف کا برڈن ہے وہ ان پہ اور پڑے گا. لیکن پھر بھی میری یہی رائے ہے کہ یہ لیٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے اور کتنا لیٹ آپ کے خیال میں؟ یعنی اتنا لیٹ کہ جہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا ہی اس ارادے سے جائے گا کہ بھائی جان اپنے 1.5 سال رہنا ہے، یا بس اتنا لیٹ کہ بس نومبر نہیں تو جنوری فروری 2-3 مہینے آگے پیچھے؟ کتنا لیٹ؟ میرا خیال ہے کہ ہاں یہ اتنا لیٹ جتنا آپ کہہ رہے ہیں جنوری فروری تک یہ کوشش کریں گے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے اس حکومت کو، کیئر ٹیکر کو جو ہے توسیع دلانا بڑا مشکل ہوگا. چاہے جسٹس فائز عیسائی آ جائیں، ان کے بھی بڑے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں، اور ان کے ساتھی جو ججز ہیں ان کے بڑی ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں. بڑا مشکل ہوگا کہ وہ آئین سے ہٹ کے کوئی اجازت دیں. لیکن ظاہر ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی راستہ ہے، نہ نگران حکومت کے پاس کوئی راستہ ہے کہ اگر وہ فیوریبل الیکشن رزلٹ چاہتے ہیں تو ان کو لمبا ٹینیور کرنا پڑے گا. تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ پھر یہ اگر یہ کریں گے، آگے لے کے جائیں گے، تو اس کے لیے پھر جواز کیا بنائیں گے آپ کے خیال میں؟ مردم شماری کو جواز بنائیں گے یا کیا جواز بنائیں گے؟ کیوں الیکشن نہیں کرا رہے ہم؟ بس کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ کہتا رہے گا، جس طرح بندیال صاحب کی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی کراؤ پنجاب میں الیکشن، نہیں کرایا تو فائز عیسیٰ صاحب والی بھی کہتی رہے گی سپریم کورٹ کے کراؤ، نہیں کرائیں گے. یہ ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ اس طرح اتنا پرولانگڈ سپریم کورٹ کو بے اثر کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ بندیال صاحب کا تو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ وہ بہت پرو پی ٹی آئی ہیں، اس لیے ہم ان کے جو ہیں وہ حکم نہیں مان رہے. لیکن کسی ایسے جج کو جس کا یہ تاثر نہ ہو، اس کا حکم نہ ماننا مشکل ہوگا. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ بس پھر یہ 50 70 100 دن ہی اوپر نیچے جا سکیں گے، بہت زیادہ اوپر نیچے نہیں جا سکیں گے؟ بہت زیادہ بڑا مشکل، ان کے پاس بڑا کم ٹائم اور بڑا سخت مقابلہ ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ ہے کوئی خیر خبر نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے؟ کیا جس طرح پنجاب میں ایک محسن ہے تو وفاق میں بھی کسی ایک محسن کی آمد کی خبریں ہیں جو صحافی بھی ہیں، یا کچھ اور ہے؟ کیا ہے، کچھ ہے خیر خبر؟ نہیں، محسن نقوی صاحب کو جو تھے، میرا خیال ہے یہ فیورٹ کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو پنجاب میں انہوں نے منصوبے وغیرہ شروع کیے ہیں ان کو چھوڑ کے جائیں. لیکن کوئی اور چوائس نہ ہوئی تو شاید ان کی طرف، کیونکہ جتنے ابھی تک باقی نام آئے ہیں، ایک ہمارے جو ہیں شہزاد صاحب ہیں سنگاپور کے، ان کا نام آیا ہے، رضا باکر صاحب کا نام آیا ہے، اسی طرح اور اکانومسٹ کے نام آ رہے ہیں. تو یہ جو سارے نام ہیں تو یہ اکانومی ریلیٹڈ یا فائنانس ریلیٹڈ ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ کوئی پولیٹیکل مائنڈ کا بندہ ہو تاکہ بہت زیادہ اینٹی پالیٹکس جو ہے وہ اقدامات نہ لے. محسن بیگ صاحب کا ہے کہ جب بھی نگران، محسن بیگ صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک صحافی نیچے ایک صحافی اوپر. ابھی ہم صحافی اتنے طاقتور نہیں ہوئے کہ سارا ملک ہی ہمیں دے دیا جائے. اچھا، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا یہ معاملہ مشکل ہے. اور کیا اس کا کتنا امکان ہے سہیل صاحب کہ بیلٹ پیپر پہ بلہ ہی نہ ہو؟ یا آپ کے خیال میں اس کا امکان زیادہ ہے کہ بیلٹ پہ بلہ ہو، وہ ٹوٹا ہوا بلہ ہو، ٹھیک ہے، حالات سازگار نہ ہو، لیکن بلہ تو ہوگا؟
نہیں میرا خیال ہے بلہ ہوگا کہ کیونکہ اس طرح کے الیکشن تو مذاق بن جائیں گے. بلہ ہوگا لیکن اس کو پہلے سے جس طرح ہمیشہ ہر الیکشن سے پہلے منورنگ کی جاتی ہے منورنگ کی جائے گی, بلے کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. پچھلے الیکشن سے پہلے شیر کو باندھ دیا گیا تو زنجیر سے اس الیکشن سے پہلے بلہ تھوڑا ٹوٹ جائے گا, ٹیپ شیپ لگا کے آئے گا بلہ. جی 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 بالکل. اچھا, اور آپ کے خیال میں یہ اب ایک ویسے عدالتی معاملہ ہے لیکن آپ کو لگتا ہے موجودہ چیف جسٹس بندیال صاحب جانے سے پہلے کوئی سرپرائز اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی نا کہ ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ جس سے حکومت کو ذرا تکلیف ہوگی؟ جب وہ ہمارے کچھ دوستوں سے جب ملے تو انہوں نے کہا کیا بندیال صاحب جاتے ہوئے کیا سرپرائز دے سکتے ہیں اپنے آخری کچھ دنوں میں, آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے وہ بھی دباؤ میں ہوں گے, تو اس دباؤ کے اندر جو ہے آپ دیکھیں 14 مئی کا ان کا فیصلہ, اس کے خلاف توہین عدالت کا وہ نہیں لے سکے جو انہوں نے کارروائی کرنی تھی. تو ظاہر ہے ان کے بھی ہاتھ ہمارے تیسری دنیا میں جو ہے ہر چیز کی لمیٹیشن ہے, صحافیوں کی ہماری اپنی لمیٹیشن ہے, ججز کی اپنی لمیٹیشن ہے. تو اس لمیٹیشن کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے سیکھ پا ہو جائے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بس ان کا ٹینیور جو ہے وہ کم از کم تو آئین رہے, ان کے کچھ نہ کچھ فیصلے جو ہے امپلیمنٹ ہوتے رہیں. لیکن انہیں بھی اندازہ ہے کہ وہ ایسا انقلابی فیصلہ نہیں دے سکتے کہ جس سے پاکستان کی پوری سیاست بدل جائے.